بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز صرف کچھ حرکتوں اور الفاظ کا نام نہیں ہے۔ نماز اللہ سے سیدھا رشتہ ہے، دل کا سکون ہے، روح کی ضرورت ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تبھی ہمارے ذہن میں ایسے خیال آنے لگتے ہیں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی دنیا کی پریشانیاں، کبھی پرانے گناہ، کبھی بیکار کی باتیں اور کبھی ایسے خیال جو ہمیں خود پر شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی یا شاید وہ خود ہی برے انسان ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ نماز کے دوران برے یا الجھانے والا خیال آنا اس بات کی نشانی نہیں کہ آپ اللہ سے دور ہیں، بلکہ کئی بار یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب اس کی نماز میں سچائی، درد اور لگن ہوتی ہے، تب شیطان بے چین ہو جاتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ سجدہ اس کی ہار کا اعلان ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو، اور اگر بندہ کھڑا ہو ہی جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل نماز میں نہ لگے۔ اس لیے وہ طرح طرح کے خیال دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ آپ مایوس ہو جائیں، کبھی وہ آپ کو دنیا کے کام یاد دلاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ بڑھ جائے، اور کبھی وہ ایسے برے خیال ڈال دیتا ہے جن کی وجہ سے آپ شرم اور گلٹ میں ڈوب جائیں۔ یاد رکھیے، شیطان انہی پر حملہ کرتا ہے جن سے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی نماز میں کوئی دھیان بھٹکتا ہی نہیں، ضروری نہیں کہ ان کی نماز بہت اونچے درجے کی ہو۔ کئی بار انسان جسم سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسی نماز سے شیطان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب کسی بندے کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں نماز کے دوران نمی آنے لگتی ہے، جب اس کے سجدے میں سچائی ہوتی ہے، تب شیطان اسے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں بہت برے خیال آتے ہیں، اس لیے وہ نماز کے لائق نہیں ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان خود کو ناقابل سمجھے اور عبادت سے دور ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، اس کے دل کا حال دیکھتا ہے۔ اگر آپ برے خیال آنے کے باوجود نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ نماز میں برے خیال آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ مردہ دل کو نہ تو اللہ کی یاد کی تڑپ ہوتی ہے اور نہ ہی شیطان اسے پریشان ہوتا ہے۔ زندہ دل ہی جنگ کرتا ہے اور یہی جنگ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے جب بھی نماز میں دھیان بھٹکے، خود کو کوسیے مت، بلکہ اپنے رب کی طرف اور جھک جائیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ کی پناہ مانگ لے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگیے کہ اے اللہ، میرے دل کو اپنی یاد سے بھر دے اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز سے پہلے تھوڑی دیر دنیا کے کاموں سے خود کو الگ کر دیجیے۔ وضو اطمینان سے کیجیے، کیونکہ وضو صرف جسم کو نہیں دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ نماز کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ جو آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں وہ بات دل میں بھی اترتی جائے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو یہ محسوس کریں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، آپ کی پریشانیوں سے بھی، آپ کے ڈر سے بھی اور آپ کے خیالوں سے بھی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ کبھی نماز میں بہت سکون ملے گا، کبھی بہت جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن جو بندہ اس جنگ میں ڈٹا رہتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان آپ کو نماز سے ہٹانے کے لیے تھک جائے گا، لیکن اگر آپ ہار مان گئے تو وہ جیت جائے گا۔ جب نماز میں برے خیال آئیں تو انہیں زبردستی بھگانے کی کوشش مت کیجیے، بس اپنے پڑھے ہوئے الفاظ پر دھیان واپس لے آئیے۔ جیسے ہی دھیان بھٹکے پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہی لوٹ کر آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ہار نہیں مان رہے۔ انت میں یہ بات دل میں بٹھا لیجیے
کہ نماز کسی پر بوجھ نہیں ہے، نماز اللہ کا تحفہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے بوجھ سے ہلکے ہو سکیں۔ اگر آپ کی نماز میں شیطان دخل دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز میں کچھ ایسا ہے جو اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صبر کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے تو وہی نماز ایک دن آپ کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ وہی نماز آپ کے دل کو سکون دے گی، آپ کے گناہوں کو مٹائے گی اور آپ کو اللہ کی قریبی نصیب کرے گی۔ اللہ ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دلوں کو زندہ رکھے اور ہمیں شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔